جن لڑکیوں کی داڑھی اور مونچھ ہوتی ہے وہ لڑکیاں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. گھبرا گئے؟ ارے بھائی یہ بھی اندر کی بات ہے، پارلر کا کمال ہے. اسکول پر شاپنگ سینٹر کا بورڈ لگا کر اسکول کھول دیے جائیں تو کرونا کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور بچوں کی پڑھائی بھی ہو جائے گی. شکر ہے دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی، ورنہ ہمارے پاکستان میں ہر طرف ٹھا ٹھا ہی ہونی تھی. شکر ہے جانوروں میں کھانا پکانے کا رواج نہیں، ورنہ ہاتھیوں کے خاندان کی بہو تو روٹیاں پکا پکا کر ہی مر جاتی. موبائل ہاتھ سے چھوٹ جائے اور زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیں، ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے دنیا کو بچا لیا ہو. مرد حضرات گھر پر صرف 2 صورتوں میں خوش ہوتے ہیں، بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو. پاکستانی ماؤں کے مطابق اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے. شوہر نے بیوی سے کہا جانو مجھے نیند نہیں آ رہی. بیوی نے کہا اٹھ کر برتن اور کپڑے ہی دھو لو پھر. شوہر پگلی میں تو باتیں ہی نیند میں کر رہا ہوں. ایک لڑکی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ پورا ہفتہ بخار رہا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو نفسیاتی ڈاکٹر نے کہا آپ کے گھر کے کچن میں جو شیشہ لگا ہوا ہے اسے مہربانی کر کے اتار دیں، اگر بچی دوبارہ ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے. الزام تراشی کی انتہا تو دیکھو. آج ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ آپ کیسا آٹا اٹھا لائے ہیں، ساری کی ساری روٹیاں جل گئی. جو سالن بچ جائے ناشتے میں اس کے پراٹھے بنا لینا، یہ ہنر صرف پاکستانی ماؤں کو ہی آتا ہے. پاکستان میں نیک بیوی اور سعودی عرب میں اچھا کفیل مل جائے نا تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. بیوی اجی سنتے ہو، اوپر سے وہ بیگ اتار دینا، میرا ہاتھ چھوٹا پڑ رہا. شوہر تو زبان ٹرائی کر لو نا. پاکستانی اتنے ویلے ہیں کہ گھر میں بلڈ پریشر ایک بندے کا چیک کرنا ہو تو شگل میں سارے گھر والے چیک کروا لیتے ہیں. یورپ میں گھر کا ایڈریس بتانے کا طریقہ: اسٹریٹ نمبر 4 4th ایوینیو، ہاؤس نمبر D126 لندن. پاکستان میں گھر کا ایڈریس بتانے کا طریقہ: اڈے دے لے کے چنچی نپ دویں تے اونوں 20 روپے تو ود نہ دویں، اونوں کہیں چرسیاں والی گلی وچ لا دے. سامنے موبیلنگ دا کھمبا آئے گا، اتھوں سجے ہاتھ دھو لیں. 3 گلیاں چھڈ کے کھبے ہاتھ سامنے نیلے رنگ دا گیٹ آئے گا، اسے سامنے پکوڑیاں والا ہوئے گا. اتھوں لنگ کے اچھی نیوی جگہ آئے گی، اتھے پہنچ کے مینوں مس کال دیں، میں موٹر سائیکل لے کے آ جاں گا. ٹکٹ چیکر: بی بی بچیاں دی عمر کتنی ہے؟ بی بی 2 سال 2.5 سال 3 سال. ٹکٹ چیکر: بی بی کرایہ بے شک نہ دے پر وقفہ تے دے. آج چاول ابال دو. بہو مجھے نہیں آتے ابالنا. ساس: او اچھا چلو بیٹا 2 گلاس پانی ابالو میں آتی ہوں. بہو: جی اچھا. بہو نے شیشے کے 2 گلاس پانی کے چولہوں پہ رکھ دیے. عشق کی راہوں میں کیا کمال کر بیٹھا، لکھ کر آئی لو یو سینڈ ٹو آل کر بیٹھا. پاکستان میں آج بھی زیادہ تر فیصلے قائد اعظم محمد علی جناح ہی کرتے ہیں، یعنی کہ نوٹ. مائی وائف از مائی اسٹرینتھ، آل دا ادر وومن آر مائی ویکنس. ہمارے ہاں موٹر سائیکل کا تیل ختم ہونے پر اسے بیچ سڑک لٹا کر تھوڑی دیر آرام کروائیں تو ٹینکی کا رابطہ عرب کے کنویں سے جڑ جاتا ہے. کل میں تندور پہ روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو کہا کہ جلدی روٹی لگاؤ. اسی اسنا میں ایک اور شخص بھی آ گیا میرے پیچھے ہی. اس کو شاید جلدی زیادہ تھی یا بہت لوگوں کی طرح وہ بھی روب جھاڑنا چاہتا تھا. تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کو کہا. تندور والے نے سنی انسنی کر دی. وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کو بھی روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی تندور والے سے. تندور والے نے کہا صبر کر لے ماما، اتنا ہی تو بدماش ہوندا کہ گھر نہ روٹیاں لوا لیندا. شوہر نے بات کی، بیگم نے اختلاف کیا. شوہر نے دلیل دی، بیگم نے بحث شروع کر دی.
شوہر نے دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی، بیگم نے چیخنا شروع کر دیا۔ شوہر تنگ آ کر خاموش ہو گیا۔ بیگم نے رد عمل نہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے معافی مانگی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سردار: کل کوئی میرے پرس سے 2000 لے گیا۔ دوسرا سردار: نہیں یار، پورے 1500 تھے، میں نے گھر جا کر گنے تھے۔ پہلا سردار: یار پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس تو آدمی کا پتہ لگا۔ 4 چرسی کہیں جا رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ ایک چرسی نے دوسرے سے پوچھا، گولی تمہیں لگی ہے؟ وہ بولا نہیں۔ پھر اس نے گولی تمہیں لگی ہے؟ وہ بھی بولا نہیں۔ پھر اس نے چوتھے سے پوچھا، گولی تمہیں لگی ہے؟ وہ بھی بولا نہیں۔ پہلا چرسی روتا ہوا گر پڑا اور بولا، اس کا مطلب مجھے لگی ہے۔ 3 چرسی گھروں کو جانے لگے۔ جب ایک کا گھر آیا تو انہوں نے دروازے پر دستک دے کر کہا، بابو شیدے کا گھر یہی ہے؟ تو ہم میں سے آ کر پہچان لو تاکہ باقی اپنے گھروں کو جا سکیں۔ چھوٹا بچہ دکاندار سے، انکل رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار: ہاں ہے۔ بچہ: تو انکل آپ لگاتے کیوں نہیں؟ میں روزانہ آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ بیوی نے شوہر کو واٹس ایپ کیا، آفس سے واپس آتے ہوئے 1 کلو ٹینڈے، آدھا کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز اور 1 پیمپر لیتے آنا۔ اور ہاں، سائمہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ شوہر نے فوراً رپلائی کیا، سائمہ کون؟ بیوی: کوئی نہیں، میں نے تو بس یہ کنفرم کرنا تھا کہ آپ نے میرا میسج ٹھیک سے پڑھا ہے یا نہیں۔ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں سالن والی دیگچی چاٹنے سے شادی میں بارش ہو جاتی ہے یا طوفان آ جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے لوگ پیار میں پاگل تھے، پھر اندھے ہونے لگے، اور اب تو توتلے بھی ہو گئے ہیں، جیسا کہ میلے بیبی نے کھانا کھایا۔ اس دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جواب ہے فقیروں سے۔ ویسے آپ نے جو سوچا تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، زندگی تو چائے پینے والوں کی ہے، پیار کرنے والے تو اکثر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکی ٹرین میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دی مین۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک آدمی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک لڑکی نے تنگ آ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی بولا، میرا نام رونالڈو گجر ہے۔ دوست جیسی عظیم ہستی اور ذلیل ہستی شاید ہی کوئی ہو۔ آج بچپن کا دوست ملنے آیا اور آدھے گھنٹے بعد اس نے بتایا کہ اسے اور اس کے ابا کو کرونا ہو گیا ہے۔ ہر مرد کا 6 نکاتی خواب۔ نمبر 1، تنخواہ 6 فگر میں ہو۔ نمبر 2، ہفتے میں 5 دن کام پر جانا پڑے۔ نمبر 3، شاندار BMW گاڑی ہو۔ نمبر 4، 3 بیڈ روم کا گھر ہو۔ نمبر 5، 2 خوبصورت بچے ہوں۔ اور نمبر 6، 1 عدد گونگی بہری بیوی ہو جو دیکھنے میں کیترینا اور کام کرنے میں ماسی سکینہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ مرد نے کبھی حقوق نہیں مانگے، جب بھی مانگا واٹس ایپ نمبر ہی مانگا ہے۔ لڑکوں کے ٹاپ 8 جھوٹ۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، تم میری زندگی کی پہلی اور آخری پسند ہو۔ جانو، موبائل سائلنٹ پر تھا، امی کی کال آئی ہوئی تھی۔ جان، ہماری شادی ضرور ہوگی، مشکل وقت میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہارے سوا کسی سے بات نہیں کرتا جان، تم نہ ملے تو کوارا بیٹھا رہوں گا۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی۔ آفیسر: اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گی؟ لڑکی: شوہر کو۔ آفیسر: ارے میڈم، آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں، آپ بریک ماریں گی۔ گناہ نمبر 420۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج دو بیلنس، لیکن وعدہ کرو آئندہ کے لیے فورس نہیں کرو گے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھے بیلنس بھیجے۔